اینڈ اب کیونکہ ہم نے پشاور کی تھوڑی ویکنیسز کی بات کی اور ہم مزید بھی اس کو ایکسپلور کریں گے کیونکہ دیر آر ادر فیکٹرز دیر آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر ریزلٹس ایز ویل. بٹ اسلام آباد یونائٹیڈ, ثنا اینڈ سہیل, آپ دونوں کا میں اس پہ اوپینین لینا چاہوں گی کہ تھرو دا ایئرز ان کی نا ہمیشہ اوپننگ اسٹینڈ ان کا ہمیشہ ایکسپلوسو رہا ہے, چاہے وہ فورن اوپنرز ہوں یا چاہے لوکل وہ کسی کو ٹرائی کریں. آج صاحبزادہ فرحان نے وہ اننگز کھیلی ہے جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے سرکٹ میں جو رنز وہ کر رہے ہیں, فائنلی اس سٹیج پہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. 106 آف 52 balls, 13 fours, 5 sixes, a strike rate of 203. I mean, مزہ آیا ہے, پنڈی کے کراؤڈ کو مزہ آیا. دیکھیں یہ وہ اننگز ہوتی ہیں, یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں سم ٹائمز جو آپ کے کریئر میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس کے بعد آپ کا سیلف بلیف اپنے اوپر پختہ ہو جاتا ہے. یہ ون آف دوز اننگز ہیں ہوپ فلی انشاءاللہ صاحبزادہ فرحان کے لیے, کیونکہ ایز اے پلیئر ڈومیسٹک لیول پر جب جتنا پرفارم انہوں نے کیا ہے, آپ کر رہے ہوتے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اس کو آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر ان کو پاکستان جب موقع ملا تو وہ بھی 5 نمبر پہ ان کا آرڈر چینج کر دیا گیا جب ان کو موقع دیا. تو اب جس طرح کی پرفارمنس انہوں نے دے دی ہے, اسٹیمپ اتھارٹی اپنی کی ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دو گے تو مجھے ایز این اوپنر دو, میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں. اور جب آپ اتنے بڑے لیول پہ پرفارم کر دیتے ہو نا, تو سم ٹائمز جو آپ کے اپنی انر ڈائلاگ ہوتا ہے نیگیٹو, وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے اس طرح کی اننگ سے. اور مجھے یاد ہے, میں اس کو صرف ریلیٹ مومنٹس کو اس طرح سے کرتی ہوں, جب ہم 2010 کا گولڈ میڈل جیتے, اس سے پہلے میں ہر وقت پلیئرس کو, لڑکیوں کو کہتی رہتی تھی کہ بھائی تم لوگ ہو اس قابل, تم لوگوں میں اسکل ہے, یہ ہے. بہت کوشش کرتے تھے ہم زبانی وہ موٹیویشن دینے کی, پر جو آپ کی پرفارمنس موٹیویشن اور اس کو اگر وٹنس کرے ایک گلوبل لیول پر دنیا, تو اس کے جو ایک کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر, وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ اننگز ہونی چاہیے صاحبزادہ فرحان کی, ٹرننگ پوائنٹ فار ہز کریئر, کہ وہ اب آگے اسی طرح کرو. پچھلے اگر آپ عرصے میں دیکھیں 400 ان کے T20 میں, میرے خیال سے ایک سال میں جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ڈومیسٹک اور T20 کرکٹ کے اندر. تو آئی تھنک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلیں اور بڑا زبردست انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی رینج آف شاٹس کا بھی, اور جو بیٹ بالنگ ان کو آفر ہوئی اس کا بھی, اور اچھی بالز پہ بھی کافی اچھی ہٹس لگی. سہیل بتائیے کہ کیا وہ ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ پہ؟ اب کر پائیں گے. یہ کیا اتنا کانفیڈنس آئے گا اس چیز سے؟ یہ والے جو صاحبزادہ فرحان جو پچھلے لاسٹ 2 months میں نے دیکھے ہیں نا, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہ ہی از بین اراؤنڈ, مطلب میں نے ان کو 2017 میں پہلی دفعہ ہم ہانگ کانگ سپر سکسز کے لیے گئے تھے, تو ہی واز سلیکٹڈ دیر, تو وہاں سے تو اٹس بین 7-8 years از بین اراؤنڈ. بٹ جو یہ 2 مہینوں میں صاحبزادہ فرحان ہم نے دیکھا ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو اب آئی ایم شیور کہ اگر ان کو کنسسٹنٹ چانسز دیے جائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں, تو ہی ول سروائیو. ریزن از کہ ان کی رینج آف اسٹروک آپ دیکھیں, ان کا ہیڈ کا جو بیلنس ہے, جس طریقے سے وہ فیٹ اپنے موومنٹ, ان کو وہ فیٹ یوز کر رہے ہیں, وہ کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, آگے جاتے ہیں, سو ہی نوز واٹ از ڈوئنگ, رائٹ. تو ٹیکنیکل سائڈ ہے, مجھے بتائیں مینٹلی آپ نے اگر ان کے ساتھ اوبیسلی کھیلا ہے, تو مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے اور کیا انٹرنیشنل سرکٹ میں سروائیو کر سکیں گے؟ اب دیکھیے, پہلے جو ان کو چانسز بھی ملے نا, میرے خیال میں وہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے کھیل نہیں رہے تھے. دوسرا ان کو چانسز اس جگہ ملے بھی نہیں ویری ڈیزروڈ. مطلب وہ نیوزی لینڈ جو بھیجا گیا تھا, وہ تو ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ وہاں پہ اوپنر کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم کہ فار دا سیک آف سلیکشن کے, جی ایک بندے نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا, ہم نے اس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے اور کھلانا ہی کھلانا ہے, اس کے نمبر پہ جگہ بنتی ہو یا نہ ہو. بھائی ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. میں اس کی ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارے جب 2Ws کھیل رہے تھے, تو اس ٹائم پہ اتنے فاسٹ بولرز فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے فرسٹ کلاس سے ہی باہر ہو گئے بیچارے, جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنے تگڑے بولر تھے, آج کل ہوتے تو وہ سپر سٹار ہوتے, بٹ ان کو چانسز نہیں مل سکے. ریزن از کہ وسیم وقار مطلب اپنی پیک پہ گریٹسٹ بولر, ٹھیک ہے. تو سم ٹائم آپ کو نا ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ, کسی کے لیے خواہ جگہ بنانا نا, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جو کہ صاحبزادہ فرحان کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بندے کو جو کہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, ساری زندگی اس نے وہیں پہ رنز کیے ہیں, آپ نے اس کو وہاں بھیج کے خواہ میں کھلانا, کیوں جی میڈیا کا پریشر تھا, ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. تو لیکن اور بھی کتنے بیٹرز کے ساتھ بہت کتنے لوگوں کے کریئر اس پہ میں اگر شروع کروں تو بہت ساری ایگزامپل آپ کو گنوا سکتا ہوں. بٹ آنیسٹلی اس ٹائم پہ بھی صاحبزادہ فرحان واز اسکورنگ رنز. آج جو اس نے خود مینشن کیا کہ مائی اسٹرائک ریٹ واز اے ایشو, مطلب وہ اسکور کر رہے تھے بٹ اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ نہیں کر رہے تھے T20 میں. اب یہ جو میں 200-300 انہوں نے وہ ڈومیسٹک T20 میں کیے, اور آج جو 100 کیا,
یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ لک مجھے نظر آئی ہے. رینج آف اسٹروک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے ان کے پاس, میں نے خود ان کے اگینسٹ بہت بالنگ کی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے. ابھی جو رینج آف اسٹروک ان کے پاس بڑھ گئی ہے, جو خاص کر وہ پیچھے ہٹ کے لینتھ, بیک آف لینتھ بال کو مڈ آف کے اوپر چھکا مارتے ہیں یا اسکرین کے اوپر چھکا مار دیتے ہیں, اسپنر کو ریورس بھی مار رہے ہیں, سلاگس بھی مار رہے ہیں, ان سائڈ آؤٹ بھی مار رہے ہیں, ایکسٹرا کور کے اوپر چھکا بھی مار رہے ہیں, کور کے اوپر بھی چھکا, آج وہی شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ بھی انفیکٹ وہ ہوئے ہیں. تو اٹ شوز کہ ان کی رینج آف اسٹروک, اور لیپ بھی آپ نے دیکھے انہوں نے مارے, shows the hard work that has gone behind. ایگزیکٹلی وہ Yeah. مطلب 360 ڈگری پہ کھیل رہے ہیں. تو اس طرح کا پلیئر جو ہے نا, اب اگر ہم ان کو نہیں کھلاتے تو ان کے ساتھ جاتی ہے. Roha, Colin Munro, what a player to have on your side. I love Always, Colin Munro. One of my favorite PSL memories is watching, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, باؤنڈری پہ that kid, جو ball boy جس سے وہ کیچ اس نے اٹیمپٹ کیا, وہ کیچ ہو نہیں سکا. کولن منرو نے ان کو بتایا کہ ایسے نہیں, ایسے پکڑیں, اور کچھ ہی بالز کے بعد دوبارہ سے اس بچے نے وہ کیچ پکڑا and he hugged him. I mean a complete player and he adds a lot of value. کچھ سال پہلے ثنا اور میں ایک پروجیکٹ پہ اکٹھے کام کر رہے تھے, جونیئر لیگ جو تھی, اور اس میں یہ ایز اے مینٹور آئے تھے اینڈ ہی واز ورکنگ ود دا یوتھ آف پاکستان. اینڈ ثنا, ہم نے بھی وٹنس کیا کہ کتنا ویلیو یہ ایڈ کرتے ہیں, ناٹ جسٹ ایز اے پلیئر ان اینی سائڈ بٹ آلسو ان دیٹ رول ویئر ہی مینٹورز دوز اراؤنڈ ہم. سو ایسے پلیئر کی بہت آئی تھنک ویلیو ہے. بالکل روحا, میں بھی ایگزیکٹلی وہی میموری اس وقت میرے دماغ میں آ رہی تھی, اور یہی چیز نظر آتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام کے آگے کپتان لگ جائے تو تب آپ لیڈر بنتے ہیں ٹیم کا, پر لیڈرشپ از مور دین اینی ٹائٹل یو کین ریسیو. کولن منرو کے اندر وہ لیڈرشپ نظر آتی ہے, اور اس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کو بھی داد دوں گی کہ جب وہ پلیئرز اٹھاتے ہیں نا, وہ ان کی لیڈرشپ کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اسی طرح کی مثال سلمان علی آغا کی میں لے سکتی ہوں, عماد وسیم کی لے سکتی ہوں, کہ ان پلیئرز کو جب اپنی ٹیم میں آ کے کھلایا ہے تو وہ ویلیوبل فیل کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ویلیو کیا جا رہا ہے, تو پرفارمنسز بڑھ کے نظر آتی ہیں. اسی طرح کولن منرو اگر کبھی ٹیم سے باہر بھی ہیں, نیچے بھی بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن کھلی ہے, آنیسٹ ہے, تو اس طرح کا بندہ پھر جس بھی جگہ پہ آپ اس کو بھیج دو وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو آپ بات پاکستان جونیئر لیگ کی کری تھی, آئی تھنک بڑا زبردست وہ پلیٹ فارم تھا, اور انہوں نے جس طرح سے جتنے یہ انوالو تھے, جتنے سیریس تھے, وہ ڈین جونز کی ڈائری یاد آ جاتی تھی جب میں کولن منرو کو دیکھتی تھی, کیونکہ وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے اور بہت انویسٹڈ تھے. اور جیسے ہم پی ایس ایل میں بہت سے لوگوں کی, ڈیرن سیمی کی بات کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک یہ ایک اور نام ہے جنہوں نے پاکستان کرکٹ میں کوشش کی ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے بہت کچھ ٹو گیو بیک ٹو دس لیگ. تو آئی تھنک بڑا خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی پرفارمنسز آپ کو دیکھنے کو ملیں, اور پھر ہمارے ارد گرد کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ فٹنس ہو, وہ ایگزیکیوشن ہو, یا وہ لیڈرشپ ہو. دیکھیے روحا سوری میں اونرشپ تبھی آتی ہے جب آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کی اسپیسیفکلی اگر بات کریں نا, تو انہوں نے 7-7 8-8 سیزن کھلایا ہے پلیئرز کو. میں رومان رئیس کی وہ ایگزامپل دوں گا کہ when he was injured, وہ کھیل نہیں سکتے تھے, they brought him in as a bowling coach. تو پھر جب آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم ایسے کر رہی ہو تو وہ کیوں نہیں آئے گا آپ کے اندر, وہ اونرشپ آپ لیں گے. ایگزیکٹلی, جب آپ کو لگے گا یار, جو تھے وہ گئے تھے ڈیو ٹو جب آپ ٹیم کو چیمپئن شپ جتوائیں اور وہ اگلے سیزن آپ کو نہ رکھے, تو پھر وہ کہاں سے آپ کے اندر وہ اونرشپ اور وہ نہیں آتی ہے. یہ بہت اچھی, سو یہ بیسیکلی آپ کو ٹیم کی طرف سے بھی لائلٹی شو ہوتی ہے, تو پلیئر اس سے ڈبل کر کے دکھاتا ہے. سو اٹ گوز, تالی وہ کہتا ہے نا دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے.